ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ دو قبریں بنی ہوئی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام ان قبروں کے قریب پہنچے تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب قبر منکشف فرما دیا تھا۔ یہ عذاب قبر ایسی چیز ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل، کرم اور رحمت سے اس عذاب کی آوازیں ہم لوگوں سے چھپا لیتے ہیں، ورنہ اگر اس عذاب کی آوازیں ہم لوگ سننے لگیں تو کوئی انسان زندہ نہ رہ سکے اور زندگی میں کوئی کام نہ کر سکے۔ اس لیے یہ اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے اس کو چھپا لیا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے کسی بندے پر اس کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ پھر فرمایا کہ ان کو ایسی دو باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ان باتوں سے بچنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو آسانی سے بچ سکتے تھے، لیکن یہ بچے نہیں، اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ ان میں سے ایک صاحب پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک صاحب جو تھے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے، مثلا ایسی جگہ پر پیشاب کر دیا جس کی وجہ سے جسم پر چھینٹیں آ گئی۔ خاص طور پر اس زمانے میں اونٹ بکریاں چرانے کا بہت رواج تھا اور ہر وقت ان جانوروں کے ساتھ رہنا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر ان کی چھینٹیں پڑ جاتی تھی۔ اس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے صاحب کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ دوسروں کی چغلی بہت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کو قبر کے عذاب کا سبب قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ چغلی کا عمل غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ اس میں بدنیتی سے دوسروں کے سامنے برائی بیان کرتا ہے تاکہ دوسرا شخص اس کو تکلیف پہنچائے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتے، بس کس کو معمولی سی بات سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چغلی سے اور جس طرح حدیث میں بتایا پیشاب کی چھینٹوں سے، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔